الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 سے لے کر 118 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ میں دال پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے سین آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سبحانہ میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ کل اللہ میں لام پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ قانتون میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے تا پر پیش واو مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ قضا امرًا میں قاف اور ضاد حرف مستعلیہ ہیں، پر پڑھے جائیں گے، ضاد پر کھڑا زبر جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ امرًا فإنما میں اور را پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کن فیکون میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية۔ یکلمنا اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تأتینا آیہ میں تأتینا حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور الف سے پہلے نون پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم۔ من قبلهم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قبلہم مثل میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تشابہت قلوبہم قد بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔
لقوم یوقنون میں میم کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے جا آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔